عرفان اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ کہنے لگا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ بالکل وہ گلی ہوئی ہوں؟ تم فرماؤ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے، کتنا احمق ہے یہ انسان جو ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھولا بیٹھا ہے۔ کیا یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ایک گندا نطفہ تھا جو کہ گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیر تر ہے؟ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے اس میں جان ڈالی۔ ایک پانی کے قطرے کو ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ دے کر دھڑکتا ہوا دل، سوچنے والا دماغ دے کر جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ اب یہ اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، ایسا مغرور ہو گیا ہے کہ اللہ پاک کی قدرت ہی کا انکار ہو کر جھگڑے میں آ گیا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اسے فرما دیجئے ان گلی ہوئی ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں بنایا تھا۔ جو خدا پاک ایک پانی کے قطرے کو گوشت، چربی اور ہڈیوں میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ ان گلی ہوئی ہڈیوں میں دوبارہ جان بھی ڈال سکتا ہے۔ بے شک وہ اللہ پاک ہے، ہر تخلیق کو خوب جاننے والا ہے۔ جو عبرت سے نہیں سمجھے دلائل بھی نہیں مانے، جو عبرت سے نہیں سمجھے دلائل بھی نہیں مانے، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت آنی ہے، ضرور آنی ہے۔ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، ضرور اٹھایا جانا ہے۔ یہ اس رب کائنات کا وعدہ ہے جو سب سچوں سے بڑا سچا ہے، جس کا جھوٹ بولنا ممکن و محال یعنی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس رب کائنات کا وعدہ ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، وہی ایک دن اسے فنا کر دے گا۔ پھر ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمارے اعمال کا حساب ہوگا۔ اس دن نیکوں کے لیے جنت ہوگی، مگر گناہگار اگر رحمت الہی سے محروم رہے تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو مانتے نہیں ہیں، وہ اصل میں اللہ پاک کی قدرت سے جاہل ہیں۔ کفار مکہ نے بھی کہا تھا مرنے کے بعد جب ہم گلی سڑی ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس پر فرمایا گیا ہاں، تمہیں زندہ کیا جائے گا اور یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالصَّاخِرَةِ، تو وہ پھونک تو ایک جھڑکنا ہی ہے تو فوراً وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ اللہ اللہ، یہ ہے اللہ پاک کی قدرت۔ غیر مسلم اسے بہت مشکل سمجھتے تھے کہ گلی سڑی ہڈیوں میں جان کیسے ڈالی جا سکتی ہے، کیسے انہیں پھر زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تو صرف ایک جھڑکی ہوگی، بس سور پھونکا جائے گا، اسی وقت ہزاروں سال پرانے مردے بھی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت ہونے کا پورا منظر بیان فرمایا۔ چنانچہ احادیث کریمہ کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام
اپنے منہ میں سور لیے کھڑے ہیں. جب اللہ پاک آپ کو حکم فرمائے گا آپ سور میں پھونکیں گے. یہ ایک خوفناک چنگاڑ کی آواز ہوگی. اس آواز سے ایک زلزلہ برپا ہوگا. ستارے چھڑ جائیں گے. چاند اور سورج آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. جیسے کشتی بیچ سمندر میں طوفان کی موجوں کے سبب لڑکھڑاتی ہے. زمین ایسے لڑکھڑائی جائے گی. اس وقت قیامت قائم ہوگی. سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے. اس کے بعد فرشتوں پر بھی موت طاری ہوگی. سب فرشتے موت کا ذائقہ چکھیں گے. اس وقت ایک حی و قیوم رب کریم کے سوا کوئی زندہ نہیں ہوگا. جب تک اللہ پاک چاہے گا سب پر موت طاری رہے گی. پھر اللہ پاک فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں. بس وہ زندہ ہو جائیں گے. پھر حکم ہوگا جبرائیل و میکائیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں. یہ بھی زندہ ہو جائیں گے. اب اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے لیے سور پھونکو. حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سے سور پھونکیں گے. بس یہ سور پھونکتے ہی تمام روحیں نکل آئیں گی. اللہ پاک فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں. چنانچہ تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی. اب زمین کھلے گی اور سب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. اے عاشقان رسول قیامت آنی ہے. آنی ہی آنی ہے. یہ اللہ پاک کی قدرت کا ایک نظارہ ہوگا. ہزاروں سال پرانے مردے بھی دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں ہم مسلمان ہیں. اللہ پاک کی قدرت کو بھی مانتے ہیں اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ قیامت آنی ہے. ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے. اب ذرا اس منظر کو اپنے تصور میں لائیے. وہ وقت جب یہ آسمان لپیٹ دیا جائے گا. یہ زمین تانبے کی زمین سے بدل دی جائے گی. جب نفخۃ البعث ہوگا یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے سور پھونک دیا جائے گا. کیسے قبریں کھلے گی. صدیوں پہلے مرے ہوئے لوگ جن کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر مٹی ہو چکی ہوں گی اللہ پاک کی قدرت سے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے. ہاں ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. مگر یاد رکھیے یہ اٹھنا ایسا نہیں ہوگا جیسے دنیا میں آنا ہوتا ہے. ہمیں اس دنیا میں ایک ہی انداز سے آتے ہیں. کوئی امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، ڈاکٹر ہو یا انجینئر، عالم ہو یا جاہل، عبادت گزار ہو یا گناہگار، او کا سردار جب دنیا میں آتے ہیں تو سب بغیر لباس کے آتے ہیں. سب ہی اپنے ننھے منھے جسم کے ساتھ آتے ہیں. سب کے ہی ننھے ہاتھ ننھے پاؤں ہوتے ہیں. مگر ذہن میں رکھیے قیامت کے لیے اٹھنا ایسا اٹھنا نہیں ہوگا. وہ اٹھنا اعمال کے مطابق ہوگا. ہم اس دنیا میں جیسا عمل کریں گے ویسے ہی انداز میں، ویسے ہی شکل و صورت میں، مطمئن یا گھبراتے ہوئے، خوبصورت یا بدصورت، ندامت و شرمندگی سے روتے بلکتے یا خوشیاں مناتے اٹھیں گے. اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جب قبریں کریدی جائیں گی ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. یعنی جب قبریں کریدی جائیں گی مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے حشر کے لیے نکال لیا جائے گا.